السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سننے والے گانوں کو میری آواز کچھ نہ کچھ پسند آ ہی جائے گی، چلو کبھی نہ کبھی صحیح، لیکن خیر ہم لوگ اپنے سفر کی طرف چل رہے ہیں۔ میں نے کچھ جو ایپیسوڈ اپلوڈ کیے ہیں اس میں میں ایسے چیزیں بہتر کر رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ جیسے کانٹینٹ آپ لوگوں کو چاہیے، جس طرح کا چاہیے، اس میں جو بھی آپ کو کمی پیشی لگ رہی ہے ویڈیوز میں، یہ موجود ہونا چاہیے سننے والے سارے فین کو، تو پلیز آپ کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا، تو میں ان چیزوں کو اپنی روٹین میں، اپنی ویڈیوز میں ایڈ کر لوں گی۔ آپ کو جس طرح کا کانٹینٹ چاہیے میری آواز میں اس کو ایڈ کر لوں گی۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ میں پوئٹری ضرور کیا کروں، لیکن میں بی جی ایم کے بنا پوئٹری نہیں کرتی اور بہت کم کرتی ہوں، بہت ریئر کرتی ہوں، لیکن مجھے اچھی لگتی ہے، جیسے آپ کے ساتھ بات کرنا اور اپنی باتیں شیئر کرنا، تھوڑی بات کرنا میں نے اب سے شروع کیا ہے، ویسے کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ۔ خیر آج ہمارا ایپیسوڈ ہے 5۔ لو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہت شکریہ سننے کے لیے ابھی تک، اور میرے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔ تو چلیے، ڈاکٹر سبت علی کو اس دن صبح ہی سیدہ عامہ سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ دو یا 3 دن بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے سیدہ عامہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سیدہ عامہ کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کو فون کیا۔ امامہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ عامہ ڈاکٹر سبت علی سے واقعی سب کچھ کہہ دیں گی، وہ بھی اتنی جلدی۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس کا حال احوال پوچھتے ہی اس سے اگلا سوال یہی کیا تھا: سیدہ بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کو سالار سے کچھ شکایتیں ہیں۔ وہ بے حد پریشان لگنے لگے۔ امامہ کا تو حلق یکدم سے خشک ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کوئی اقرار کرے یا انکار۔ اس کی خاموشی نے ڈاکٹر سبت علی کو مزید پریشان کیا۔ اور سالار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا؟ وہ بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات کے طور پر دہرانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر سبت علی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سیدہ عامہ سے کہا تھا۔ سیدہ عامہ سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھا، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سیدہ عامہ نے اسے کون سی بات کس طرح انہیں بتائی ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر سبت علی کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا۔ بیٹا، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتا مجھ سے، اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا۔ 2 جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا۔ جو یاد تھا وہ اسے کہ وہ ڈاکٹر سبت علی کو نہیں بتا سکتی تھی، اور اس نے اتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی، اس کے ساتھ سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی، آفس سے دیر سے آتا ہے، صبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے، اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے، اور اسے شادی کے دوسرے دن سیدہ عامہ کے پاس چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر سبت علی نے ان کی دونوں شکایت پر غور کیے بغیر اس سے کہا: اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر کیا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے ہونٹ کاٹتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سیدہ عامہ سے جھوٹ بولا ہے، اور یہی وہ جھوٹ تھا جس نے سیدہ عامہ کو اس قدر ناراض کر رکھا تھا۔ نہیں، سیدہ عامہ کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی۔ دوسری طرف فون پر ڈاکٹر سبت علی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ آپ کو پرسوں سیدہ عامہ کے پاس کیوں چھوڑ گیا؟ انہوں نے جب دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا۔ جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا؟ انہوں نے اپنے آخری جملے سے امامہ کو جیسے بنا بنایا جواب دیا۔ جی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر سبت علی بات کرتے کرتے رک گئے۔ وہ سالار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیے۔ سالار کو بھی افطاری پہ بلوا لیتے ہیں، پھر میں ان سے بات کر لوں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ وہ اس وقت یہی ایک چیز جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا، شاید آج نہ آ سکے۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے۔
ڈاکٹر سبتلی نے کہا۔ جی، اس نے بمشکل کہا۔ وہ جو ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا، وہ افطاری کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبتلی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سلار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنے سیل فون پر سلار کی چہکتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ضمیر نے اس کو بری طرح سے ملامت کیا۔ بھلا کیوں؟ بندہ اٹھتا ہے تو میسج ہی کر دیتا ہے، فون کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہونا بھی چاہیے۔ ڈاکٹر سبتلی نے یقیناً اسے فی الحال کوئی بات نہیں کی تھی اور اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ ہی لے آؤں گا، میں اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یکدم کچھ امید بندھی۔ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو وہ اس سے کچھ بات کر لیتی، کچھ معذرت، اسے ڈاکٹر صاحب کی غیر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا بھی دیتا ہوں۔ سلار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، میں تمہیں ٹھیک ہے، میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور بتاؤ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے کہے کہ وہ اس گھڑے سے نکلنے کی کوشش کی ہے جو اس نے سلار کے لیے کھودا تھا۔ ایسا بھی زندگی میں بہت بار ہوتا ہے۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے اور عام طور پر وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کے صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر دینا اور بتا دینا وہ کب بھیجے۔ وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا، اسی لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، میں چپ کیوں ہو؟ نہیں، وہ میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑا گئی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایولیوشن ٹیم چلی گئی ہے، کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں، اچھی کمنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ بڑے اطمینان سے اسے بتا رہا تھا اور وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس سے دھیڑ بن کر لگی ہوئی تھی کہ وہ بات کیسے شروع کرے۔ ہائے، یہ بھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا کہ رات کو کہیں کھانا کھاتے ہیں۔ فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ بلکہ یہ کریں کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد نا فورٹریس چلے جائیں گے۔ چلو پھر چلو پھر پانی میں ڈوب مرنے کے محاورے کی آج پہلی بار ماما کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعض سچویشن چلو پر پانی میں ڈوبنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں ڈوبتے کیونکہ وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ خیر، یہ بات سٹوری کی نہیں ہے، میں اپنے فیڈ بیکس میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے ایسے مزہ آتا ہے۔ وہ بات شروع کرنے کے لیے جتن کر رہی تھی اور وہ یہ کیسے کرے یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سلار نے بات ختم کر کے کال ہی بند کر دی اور وہ فون ہاتھ میں پکڑے رہ گئی۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا اور وہ اس وقت یہ طے کر چکی تھی کہ اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سلار اوپر نہیں آیا تھا، اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا اور جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ ہاؤ سویٹ نا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ جیسچرز آر جیسچرز۔ تو پھر سیٹ بک کرا دو تمہاری؟ وہ واقعی ڈھیٹ تھا اور وہ چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس شام سلار کو ڈاکٹر سبتلی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ لگے تھے اور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی۔
امامہ بھی کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی تھی، لیکن اس نے اس خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سبتلی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ سالار، امامہ کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ٹھٹکا۔ یہ بات اگر ڈاکٹر سبتلی نے نہ کہی ہوتی تو اسے مذاق سمجھتا۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبتلی کو دیکھا، پھر اپنے برابر میں بیٹھی امامہ کو۔ وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنے پہ رکھے چائے پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا، لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ جی، اس نے کب واپس پرچ پر رکھ دیا، اور امامہ آپ کے رویے سے ناخوش ہیں۔ ڈاکٹر سبتلی نے اگلا جملہ بولا۔ ویسے زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جہاں آپ کے لیے لفظ بولنے والا نہیں ہوتے، سوال کرنے والے نہیں ہوتے، یا شاید صحیح طریقے سے سوال کرنے والے نہیں ہوتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں اچھے بننے کا بہت مزہ آتا ہے، لیکن فیس ٹو فیس نہ بات کرنے والے نہ بات سننے والے دونوں ہی موجود نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کچھ لوگوں کو میری آڈیو سننے کا اتنا شوق ہے تو غور سے سن لیں، تڑکا تو لگانا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ خیر، ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں۔ وہ پل کے جھپکے بغیر ڈاکٹر سبتلی کو دیکھتا رہا۔ اوپس، جی امامہ کے رویے سے ناخوش ہیں، ہم یہاں سے سوال کر رہے ہیں۔ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی، اس نے بے اختیار کہا، میں سمجھا نہیں۔ آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں؟ وہ پل کے جھپکے بغیر ڈاکٹر سبتلی کو دیکھتا رہا۔ بہت مشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے امامہ کو دیکھا۔ یہ آپ سے امامہ نے کہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سبتلی سے کہا۔ ہاں، آپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ سالار نے گردن موڑ کر ایک بار پھر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا ہے؟ اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ڈاکٹر سبتلی نے سر ہلایا اور سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا ذہن بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی۔ امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتاوے کے عالم میں اس کو گلا صاف کرتے ہوئے کہتے سنا، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی خواہش نہیں تھی، حماقت تھی، لیکن تین کمان سے نکل چکا تھا۔ لیکن جو چیزیں پورے جتن کے ساتھ کی جائیں، پورے شوق سے، پوری پری پلاننگ سے، وہاں تیر کمان سے نکلتا، وہاں جان بوجھ کر اذیت دینے کے لیے ہوتا ہے، جس نفی کرنے کے لیے، بس۔ اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے، خیر یہ ویلڈ ہے۔ پرسوں آپ جھگڑا کرنے کے بعد اسے سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ گئے تھے، اور اس بار سالار نے پہلے کلثوم آنٹی کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر سبتلی کو اور پھر امامہ کو۔ اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب بھی اس کی حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی۔ جھگڑا؟ میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے بامشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ اور امامہ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ سعیدہ اماں کے گھر رہنا چاہتی ہیں۔ میں تو پچھلے 4 دن سے کہیں وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی سسکی سنی تھی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اپنا ناک رگڑ رہی تھی۔ کلثوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار بات جاری نہیں رکھ سکا۔ کلثوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسا دینے لگی، اور وہ ہکا بکا بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبتلی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا۔ سالار کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اور اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ الو کا پٹھا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دن سے اس کی چھٹی حص جو سگنل بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے، صرف اس نے خوش فہمی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر سبتلی تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی بات سنتا رہا، اور اس کے برابر بیٹھی امامہ کو بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا مشکل تھا۔ یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں درمیان میں لفظ کھاتی ہوں، ہے نا؟
کامنٹ کر کے ضرور مجھے بتانا. مجھے اس انداز میں بات کرنا اچھا لگ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ سننے والے سامعین کو، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ان کے لیے کیسا ایکسپیرینس ہے. 5-10 منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کے گاڑی میں بیٹھ گئے. گاڑی ڈاکٹر سبت علی کے گھر کے گیٹ کے باہر نکلتے ہی ماما نے اسے کہتے سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا. اسے اسی طرح کے رد عمل کی توقع تھی. وہ ونڈو اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی. اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی. میں تم پہ طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں، تمہیں سعیدہ احمد کے گھر چھوڑ گیا، جھگڑا کیا، تم نے لوگوں سے جھوٹ بولا. ماما نے بے اختیار اسے دیکھا. وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا. میں نے جھوٹ نہیں بولا. اس نے بے حد خفگی سے کہا. میں تم پر طنز کرتا ہوں؟ سلار کی آواز میں بھی تیزی آ گئی. لڑائی ٹائم. تم نے اس رات میرے اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا. وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا. وہ طنز تھا؟ وہ تو بات ہی ایسے ہی ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی. اس نے بے ساختہ کہا. تم نے بھی تو جواباً میں روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا. وہ اس بار چپ رہی. سلار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا. اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا؟ وہ اگلے الزام پر آیا. مجھے لگا، اس نے بار بار مدافعانہ انداز میں کہا. لگا تھا؟ وہ مزید خفا ہوا. تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا. ہاں بالکل. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا. سعیدہ اما نے ان کو سب کچھ کہا تھا. اس نے وضاحت کی. وہ چند لمحے صدمے کے بارے میں کچھ بول ہی نہیں سکا. یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے؟ وہ چپ رہی اور وہ ہونٹ کاٹنے لگا. اب اسے سعیدہ اما کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں کہا، نہیں بتایا؟ سلار کو تو جیسے یاد آیا تھا. تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے. سلار اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. امامہ، میں مسجد جاتا ہوں اس وقت، فرقان کے ساتھ. اس کے بعد جم اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں. اب میں مسجد میں بھی تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا. یہاں کمال ہے. مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اپسٹ ہونا ہی تھا نا، امامہ نے کہا. اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا. تمہارا کیا خیال ہے میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمد بھی جان سکتا ہے میں کہاں جا سکتا ہوں. پتہ نہیں مجھے ٹاول میں ہنسی کیوں آ رہی ہے یار. وہ تو لڑائی چل رہی ہے، مجھے ہنسی آ رہی ہے. وہ احمد کے لفظ سے بری طرح سے تل ملائی. ٹھیک ہے، میں واقعی احمد ہوں بس. اور سعیدہ اما کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا ہمارا؟ وہ خاموش رہی. کام تیز ہو گیا. اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ اس بار اس کی بات پر روحان سی ہوگی. بار بار جھوٹا مت کہو امامہ. جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا. تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح سے ابتر تھا. اچھا اب یہ سب ختم کرو. اس نے ماما کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا. ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں ماما، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ روتی رہی. یہ ٹھیک نہیں ہے ماما. تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ. اس کا غصہ ٹھنڈے پڑنا لگا تھا لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی. وہ کچھ بھی تھا، اس کی شادی کا چھوٹا دن تھا. وہ ایک گھنٹے میں دوسری بار یوں زاروں کو تار رو رہی تھی. اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا. یہ تو خیر ماما تھی. وہ بے اختیار نرم پڑا. اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کرانے کی کوشش کی. ماما نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو رگڑا. سلار کی صلح کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا. میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. مجھے پتا تھا کہ تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے.
وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا. پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا, کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی آ گئی. میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اور وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی. صلاح نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی. وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا. باقی رستوں میں دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی. کچھ دیر بعد بالآخر وہ چپ ہو گئی. صلاح نے سکون کا سانس لیا. اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی. وہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی. صلاح بیڈ روم میں چلا گیا. وہ کپڑے بدل کے بیڈ روم میں آیا. وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی. اچھا, اسے بیٹھ کے اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے. اسے اپنے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے سوچا. وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھی, لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی. اب ٹھیک ہے بندہ سوچے, لیکن اتنا بھی کیا سوچنا. مزید 5 منٹ گزرنے کے بعد اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا. 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا اور وہ لاؤنج کے صوفے میں ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی. صلاح نے سکون کا سانس لیا. کم از کم وہ اس وقت نہیں رو رہی تھی. صلاح کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا. وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی اور وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماما نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی. صلاح نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا. یہیں بیٹھو, یہ تحکمانہ انداز میں سے کہا گیا. اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا اور پھر ارادہ بدل گیا. وہ دوبارہ بیٹھ گئی, لیکن اس نے اپنے بازو سے صلاح کا ہاتھ ہٹا دیا. میرا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن آئی ایم سوری. اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا. امامہ نے خفی سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں. وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا, لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. تمہیں یہ کیوں لگا میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا؟ امامہ میں تم سے بات کر رہا ہوں, اس نے اس کی خاموش رہنے پر کہا. تم مجھے اگنور کرتے رہے ہو. ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بالآخر کہا, اگنور؟ وہ بہت چاکا رہ گیا. میں تمہیں اگنور کرتا ہوں؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا. امامہ نے اسے نظریں نہیں ملائی. تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی کیا میں نے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سال سے خوال ہوتا پھر رہا ہوں, لیکن تم کرتے رہے. تو اپنی بات پر مصر تھی. تم زبان سے یہ کہتے ہو, لیکن تم. وہ بات کرتے کرتے رکی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں رہی, نہ ہے. رکو مت, کہتی رہو. میں جاننا چاہتا ہوں میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں. اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا. میں نے صبح تمہیں مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا, آفس جاتے ہوئے نہیں بتایا, اور گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی؟ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے. تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے. وہ رکی اور صلاح کو کوئی وضاحت کیے بغیر کہا, میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا, لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی. اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے ایئرپورٹ بھی لے جا سکتے تھے, لیکن تم نے مجھے نہیں کہا. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا کہ مجھے سعید احمد کے گھر چھوڑو, لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا. میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے, وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی, اور وہ پلک جھپکے بغیر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا. پانی اب اس کی آنکھوں سے ہی نہیں ناک سے بھی بہنے لگا تھا. وہ پوری دل جمعی سے رو رہی تھی. صلاح نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا. اس نے ناک رگڑی اور آنکھیں نہیں. اور صلاح نے بڑے تحمل کے ساتھ اسے ایک بار پھر کہا. وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا. اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی ہے, لیکن اسے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی.
اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا اور کچھ دیر وہ اپنا ناک رگڑتی رہی، سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ صلاح نے بالا آخری سے پوچھا، بس یا بھی اور کچھ بھی ہے میرے جرم میرے؟ مجھے پتا تھا کہ شادی کے بعد میرے، صلاح نے اس کی بات کاٹ دی، میرے ساتھ یہی کرو گے؟ مجھے پتا ہے تم میرے بارے میں سب کچھ بہت پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے۔ ہائے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اپنی قصے دہرائے جا رہے ہیں۔ اپنی قصوں کو سننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ غلط جگہ پہ تک گدو کرنا۔ مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد یہی کرو گے۔ وہ اس کے اس جملے پہ بہت بری طرح چڑھا تھا۔ اس کے باوجود بھی تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا، آ جایا ہونا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے۔ ماما نے مداخلت کی، اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی، میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں؟ طلحہ نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا؟ اس وقت میں میٹنگ میں تھا اور میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کے پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی، ریسیو کرنا تو ایک طرف، تم نے تو توجہ تک نہیں دی۔ میں نے سعیدہ اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کی، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل ہی آف کر دیا۔ تم مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ میں نے تو سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں، اور وہ اب اسے سنجیدگی سمجھا رہا تھا۔ تمہیں اپنے آفس اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف، بیچ میں میرا آفس، دوسری طرف گھر، مجھے پہلے یہاں آنا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ۔ ایئرپورٹ جانا دگنا ٹائم لگتا اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ ایک لمحے کے رکا اور پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹہرنے کا فیصلہ کیا اور مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے، تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ صلاح نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتا، میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم سے کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی، اس لیے نہیں آئی۔ ناراضگی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا۔ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، خام خواہ کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوزڈ فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کے ایک اور ریلے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، امامہ نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں ٹھیک سے پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کی فلائٹ ٹھیک رہی، وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا اور وہ جذب ہو گئی۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی۔ وہ تمہارے لیے یہاں آتے ہیں تو تمہاری اتنی تو ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی، ان کے جانے کے بارے میں ان سے بات کرتی۔ تم تو مجھ سے کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں، اور ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جس پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں۔ وہ بول نہیں سکی۔ لیکن تم نے یہ کیا میرے خلاف کیس تیار کرتی رہی، ہر چھوٹی بڑی بات پر گٹھی کرتی رہی اور مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن سعیدہ اماں کو سب کچھ بتا دیا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا۔ اس کے آنسو تھمنے لگے، اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ سنتا اور بات تھی، مگر تم کہتی کسی سے بھی مجھے اعتراض نہ ہوتا،
وہ خاموش رہی، اس کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی۔ تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں ایک سوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، اگنور۔ میں حیران ہوئی ماما کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کہاں سے اور کیسے آیا؟ میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی۔ ماما کو ایک اور خطا یاد آئی۔ سلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ایک بے حد احمقانہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے ماما کو شرمندہ کیا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ بری طرح سے بگڑی تھی۔ تمہاری خوبصورتی کی؟ سلان نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو؟ کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، میرے کپڑوں کی کر دیتے ہیں۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن وہ شکایت کرنے پر پچھتائی، اور سلار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح سے شرمندہ کیا تھا۔ سلار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا۔ ماما تم مجھے اپنے منہ سے تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا۔ وہ بری طرح جھپ گئی۔ مت کرو، میں نے کب کہا ہے؟ It happened sometime. نہیں، you are right. میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا۔ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ماما کی شرمندگی کو محسوس کر لی تھی۔ اس کے کندھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے اس نے ماما کو اپنے قریب کیا، اور اس بار ماما نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے، اور سلان نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی کے ساتھ سہلاتے ہوئے بولا، ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کا ساتھ ہو، لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے بڑی نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی۔ اس کا انحصار تم پر ہے۔ مجھ سے جو گلہ ہے اسے مجھ سے کرو، دوسروں سے نہیں۔ میں صرف تم کو جواب دہ ہوں ہے ماما، کسی اور کے سامنے نہیں۔ میں بڑے نپے دولے لفظوں میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہم کبھی دوست نہیں تھے، لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلف اور صاف کوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ وہ شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے؟ ماما نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس نے دل سے اعتراف کیا، تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہوں۔ سلار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تمہیں امپورٹنس کم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کر دو گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے ماما کی نظر اس کے ہاتھ کی پشت پر پڑی جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت بھی بے حد صاف ستھری تھی۔ ہاتھ کی پشت کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے، اور ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پتلی تھی، اور اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگیں بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا۔ وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے رسٹ واچ پہنتا تھا، اور آج پہلی بار اس کے ہاتھ کو اتنی غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے تھے۔ اس کا دل کچھ مزید موم ہوا۔ اس کی توجہ کہاں تھی سلار کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنر سے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں۔ اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کو سپیس دینا، ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا اور ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ماما نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب بھی بے حد سنجیدہ تھا۔